وہ پاک ہوگا۔ تو جب آپ نے کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، مطلب بے حد کی پوجا ہو رہی ہے، بے مثل کی پوجا ہو رہی ہے، پاک کی عبادت ہو رہی ہے اور لا شریک کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو جب پاک کی عبادت ہو رہی ہے، لا شریک کی عبادت ہو رہی ہے، بے مثل کی عبادت ہو رہی ہے، بے حد کی عبادت ہو رہی ہے، اس نے کہا عبادت میرے لیے کرو، میں جزا دوں گا، میں بدلہ دوں گا۔ جب میں بدلہ دوں گا تو اب سنیں میری بات، یہ ولی کیسے بنتے ہیں ابھی سمجھ آ جائے گی بات۔ جب عبادت کی خلوص کے ساتھ اور اس کو پہچان کر جب اس کی عبادت کی تو اس نے کہا اچھا تو تھا حد میں تھا بے حد، میں تجھے بدلہ دے کر بے حد کر رہا ہوں۔ تو تھا مثل میں، مثال میں، میں تجھے بدلہ دے کر بے مثال کر رہا ہوں۔ تو ابھی تک تھا ناپاکیوں میں، میں تجھے بدلہ دے کر پاک کر رہا ہوں۔ اور اب تک تجھ میں نفس بھی شریک تھا، تجھ میں ابلیس بھی شریک تھا، تجھ میں دنیا کے فتنے بھی شریک تھے، تجھ میں وسوسے بھی شریک تھے، تجھ میں اے بندے لالچ بھی شریک تھا، ہرس بھی شریک تھی، طمع بھی شریک تھی، شہوت بھی تیرے اندر تھی، حب دنیا بھی تیرے اندر تھی، ہر طرح کی گندی چیزیں تیرے اندر شامل تھیں جنہوں نے تجھے گھیرا ہوا تھا۔ اب تو میری عبادت میں آیا، تو میری بارگاہ میں آیا، تو میرے ساتھ وابستہ ہوا، تو نے خلوص دل کے ساتھ میری عبادت کی، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اب تیرے اندر جو جو شریک تھا، جو تجھے تنگ کر کے تقسیم کر رہا تھا، وہ تیرا نفس تھا، اسے ہٹا رہا ہوں، وہ شیطان تھا، اسے ہٹا رہا ہوں، وہ دنیا کی لالچ اور محبت تھی، اسے ہٹا رہا ہوں، وہ وسوسے تھے، ان کو الگ کر کے جن کی تجھ میں شراکت تھی، ساری شراکتوں کو ختم کر کے اپنی عطا سے، جس طرح میں لا شریک ہوں، میری طرح تو تو نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ ساری شراکتیں ختم ہو جائیں گی، اب تو میرا ہو جائے گا اور میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اب تو میرا ہو جائے گا اور میں، تو خدا تو نہیں بنے گا، لیکن سن، تو خدا سے جدا بھی نہیں رہے گا، تو خدا سے جدا بھی نہیں رہے گا، تو زمین کے اوپر خدا کا پتہ بن جائے گا، خدا کا نشان بن جائے گا، خدا کی نشانی اور آیت بن جائے گا۔ اس لیے اللہ والے اس زمین پر اور اس دھرتی پر اللہ کی آیتوں میں سے آیت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں میں سے، بقا کی دروازہ بند کرنا، پلٹ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی آیتوں میں سے آیت ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہا اللہ والے اللہ کے شاعر میں سے اس کا شعار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے صفا مروہ شعائر اللہ میں داخل ہے، کعبۃ اللہ شعائر اللہ میں داخل ہے۔ شعائر اللہ کون؟ وہ مقامات جنہیں دیکھ کر رب یاد آ جائے، جو مخلوق میں اللہ کی پہچان بنے، غیر اللہ کی پہچان نہ ہو، زمین پر، مخلوق میں، دھرتی پر وہ اللہ کا نشان ہو، اللہ کا پتہ ہو، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ شعائر اللہ میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہو جاتا ہے کہ اسے دیکھو، اسے ملو، اس سے رابطہ کرو، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا ایاک نعبد، جب تم نے نعبد کیا تو میں نے تمہارے ساتھ بدلے میں یہ کیا کہ تمہیں بے حد بھی کیا۔ آپ کو سرائی کی سمجھ آتی ہے؟ سندھی کی بہن ہے تو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے، اگر نہیں سمجھیں گے تو ہم ترجمہ کر دیں گے، ہمارا اور کام کیا ہے۔ وہ جب ایاک نعبد کے بعد جب وہ بے حد ہوا نا، اس نے کہا ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، حد میں تھا، جب کہا تیری ہی، وہ راضی ہو گیا، جب وہ راضی ہو گیا تو اس نے حدیں توڑ دی، جب حدیں توڑ دی، ایک منٹ ذرا توجہ، سیریس بات ہے، جب حدیں توڑ دی تو بندہ بے حد ہونے لگا، جب بے حد ہونے لگا تو مستی بھی بے حد چڑھی، جب مستی بے حد چڑھتی ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، مستی باہر آ جاتی ہے۔ اس لیے فقیر کو تم روکنا بھی چاہو تو جو اس نے کہنا ہوتا ہے وہ کہہ ہی دیتا ہے۔ انار جب پک جاتا ہے تو پھٹ جاتا ہے، جب پھٹ جاتا ہے تو باہر آ جاتا ہے، اسی طرح جب پھل پک جاتا ہے تو جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ بے ساختہ باہر آ جاتا ہے۔
ولی بھی جب اس کے جلووں سے بھر جاتا ہے بے قرار ہو کے ان الحق کا نعرہ اس کی زبان پہ آ ہی جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مجبور ہوتا ہے کہنے کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جب وہ اس کی معرفت سے بھر جاتا ہے تو پھر معرفت میں ڈوب کر کہتا ہے کہ پہلے تو حد میں تھا ہن میں بے حد ہو گیا. کہتا ہے میں کچھ ہو گیا ہور نہیں. سبحان اللہ. وضو کے بعد اور نستعین کا فیض پانے کے بعد فقیر کہتا ہے میں کچھ ہو گیا ہور نہیں. ہور ہو گیا ہوں, کوئی اور چیز ہو گیا ہوں. میں کچھ ہو گیا ہور نہیں ہن کون پہچانے. سبحان اللہ. اب کون پہچانے فقیر کی بات. بے شک. سب کہتے ہیں دیوانہ ہے دیوانہ ہے دیوانہ ہے. ارے غور سے دیکھو یہ دیوانہ نہیں اس وحدت کا پروانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رب بھی چاہتا ہے کہ اے بندے اب میں تجھے جانوں اور تو بس مجھے ہی جان اور کسی سے غرض نہ رکھ. یہ کسی ہوتا کون ہے؟ ہم نے نکال نہیں دیا ہر شریک کو تیرے اندر سے. تو تجھے اب کسی کی کیا پرواہ. بس اب تو جنگل میں آ جا مٹیاری سے دور ایک دیہات کے اندر. آس پاس جنگل ہو شجر ہو اور تیرا ڈیرا ہو. تو ہو اور میں ہوں اور کوئی اور نہ ہو. تو تم نے دیکھا ہوگا کہ شیر جنگل میں رہتا ہے کتا گلیوں میں گھومتا ہے. تو تم نے دیکھا ہوگا دنیا پرست جتنے بھی ہیں وہ بازار نہیں چھوڑتے اور فقیر جتنے بھی ہیں وہ ویرانوں میں ڈیرے لگاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ویرانوں میں ڈیرے لگاتے ہیں. ان کے ڈیرے ویرانوں میں لگتے ہیں ویرانے آباد ہو جاتے ہیں. میں کچھ ہو گیا ہور نہیں ہن کون پچھانے کون سنجانے. یار یہ موبائل بند کر لو تھوڑی میری سن لو یار مہربانی آپ کی. میں کچھ ہو گیا ہور نہیں ہن کون پچھانے کون سنجانے. ان حد دی گھنگور نی ان حد دی گنگور نی. ہادی مینوں سبق پڑھایا سبحان اللہ. اتھے غیر نہ آیا جایا مطلق نور جمال وکھایا. مٹ گیا جھگڑا شور نی ملیا قبلہ کعبہ جانی. ریہا نہ میرا نہ نشانی ہن میں ہویا لا مکانی. وحدت پایا زور نی آپ نو آپ وکھاوے جانی. آپ کنو چھپ جاوے جانی سہ سہ رنگ بناوے جانی. ہتھوں چھٹ گئی ڈور نی کامن مظہر ذات جمالی. ہویا کلندر مست موالی ہنساں دی ہن ویکھ کے چالی. بھل گئی کانگی ٹور نی ہن کون پچھانے. یہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا پیر بھائی ہے. سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ سارے پیر بھائی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت سارے ہوتے ہیں مگر ایک ہوتے ہیں. یہ ملتان میں ہوں مٹیاری میں ہوں حیدرآباد میں ہوں لال شہباز قلندر سیمڑ میں ہوں عبداللہ شاہ غازی کراچی میں ہو پاک پتن میں بابا فرید ہو اجمیر میں خواجہ اجمیر ہو یا غوث اعظم بغداد میں ہو. الگ الگ جگہ پر ہوتے ہیں مگر چینل سب کا ایک ہی ہوتا ہے اور مدینے کی بولی ہوتی ہے. یہ بہت ہوتے ہیں مگر ایک ہوتے ہیں. دیکھو نا رات ہوگی یہاں بلب لگیں گے بلب بہت سارے ہوں گے مگر روشنی ایک ہوگی. تو روشنی میں کوئی تقسیم نہیں بس بلب مختلف ہے. اولیاء اللہ کے جو سیور لگتے ہیں علاقوں علاقوں میں نگری نگری گلی گلی تو یہ سیور اور بلب یہ الگ الگ ہوتے ہیں مگر ان میں نور وحدت ایک ہوتا ہے نور رسالت ایک ہوتا ہے. ان کے اندر تجلیات کا ڈیرا ایک ہوتا ہے اور زبانیں مختلف ہوتی ہیں بولی ایک ہوتی ہے. اب یہ کلام اگر آپ پنجابی میں لے جائیں تو بابا فرید یہی پڑھ رہے ہوں گے اور اگر اسی کلام کو آپ لال شہباز سے سنیں گے زبان سندھی ہو جائے گی لب و لہجہ یہی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات. اماں اماں ایک اور کلام اماں میرا دل پر رانجھا رانجھا سارے جگدا سانجھا. رحمان اور رحیم تو سب کے لیے نا. رانجھا سارے جگدا سانجھا رانجھے دا مینو وطن پیارا وحدت جس دی تخت ہزارا. رانجھا میرا لا مکانی رانجھا میرا لا مکانی رانجھا میرا لا مکانی. نہ کوئی اس دا نام نشانی. سبحان اللہ. کہاں ڈھونڈوں اسے بے شک. ادھر محدود ہے وہ کس نام کا ہے کس نشان کا ہے سارے ہی اس کے ہیں. سبحان اللہ. سارے نام ہی اس کے ہیں کوئی ایک تھوڑی ہے ساری. نہ کوئی اس دا نام نشانی ہر ہر نام نشان اس دا ہر ہر جا مکان اس دا.
بیلے دے وچ پھردا اکیلا اس رانجھے دا وحدت بیلا بیلے دے وچ مرلی وجیندا کن فیکون آوازہ جیندا جامت رانجڑ مرلی وجائی سر نفختو فیہ سنائی ہویا مینوں یقین تسلا ظاہر بندہ باطن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ظاہر بندہ باطن اللہ سبحان اللہ. مگر یہ فقیروں کی باتیں ہیں، یہ وحدت کی باتیں ہیں، یہ توحید کی باتیں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں جنہوں نے نعبدو کا حق ادا کیا، اور نعبدو کا حق ادا کر کے جنہوں نے اپنے اندر سے شراکت کو ختم کیا، اور شراکت کو ختم کر کے جب اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دیا تو پھر مولا ان کی زبان بن گیا. اور یہ حدیث بخاری میں ہے کہ اللہ پاک اپنے بندہ مومن کی زبان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، دل بن جاتا ہے. پھر جب یہ مقام اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے تو بندہ رہتا تو بندہ ہے مگر اس کا کام اس کا نہیں رہتا، اللہ کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس معاملے میں جو مقام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نصیب ہوا اس دھرتی میں اور اس کائنات ولایت میں کسی دوسرے کو نصیب نہیں بے ہوا. شک سبحان اللہ. وہ بہت بڑی ہستی، اتنی بڑی کہ ان کے بعد جو بھی آیا بھلے وہ کتنا ہی بڑا تھا، اس بڑے نے کہا میں تو غوث پیا کا بچہ تو نہیں ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو غوث کا نوکر ہوں، میں تو غوث کے در کا سب ہوں. اشرف علی تھانوی جیسے بندے کو بھی کہنا پڑا کہ اگر تو پیران پیر دستگیر کا نوکر بنے گا اور اس کے در کا کتا بنے گا تب جا کر تو غیروں کا شیر بنے گا. غیروں کے لیے تو شیر اس وقت بنے گا جب غوث پاک کے در کا تو کتا بنے گا. تو جو غوث کا کتا ہے وہ کافروں دشمنوں کے لیے شیر ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو ان کے در کا کتا ہے وہ منکروں کے لیے شیر کا کام دیتا ہے، اور جو یہاں منکروں کے لیے کتا بن جاتا ہے وہ اس بارگاہ سے رد ہو جاتا ہے، اور جو وہاں سے رد ہو جائے اس کے لیے پھر کوئی اور پناہ نہیں ہے. تو چونکہ میرے پاس وقت محدود ہے میں اسی مضمون پر رہنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنا تعارف جب کرا دیا تو بندے کو عبادت پہ لگا دیا. ایاک نعبد، ہماری ہی پوجا کرو، و ایاک نستعین، اور ہم ہی سے مدد مانگو. بولا یہ ہوگا کیسے؟ فرمایا ہاں اس کام کو مکمل کرانے کے لیے میں نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور نبوتوں اور رسالتوں کا مجموعہ اپنے محبوب محمد کی صورت میں تمہیں عطا کر دیا. سبحان اللہ. ساری نبوتیں، ساری رسالتیں، ان سب کا مجموعہ اگر کرو تو نام محمد مصطفیٰ کا بنتا ہے. اب فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت مانگو کہ سیدھی راہ پر رکھ تاکہ نابودو ہوتا رہے، نستعین ہوتا رہے. مولا وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ فرمایا آمینہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، حسنین کا نانا، فاطمہ کے والد، علی کا بھائی محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. اگر تو ان کی راہ پر چلے گا تو سیدھی راہ پر رہے گا. اچھا باری تعالیٰ صراط مستقیم حضور کی ذات ہے، وہ تو 63 برس رہیں گے آقا، ان کی زندگی 63 برس ہوگی اور وہ خاتم الانبیاء ہوں گے، ان کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا. تو انسانیت تو قیامت تک آئے گی، تو پھر صراط مستقیم کا فیض کیسے ملے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا آگے بھی تو پڑھو، صراط مستقیم تو محمد مصطفیٰ ہوں گے، اور حضور کے بعد نبی تو کوئی نہیں ہوگا. حضور کے بعد نبی بولیے کوئی نہیں ہوگا. مگر سن لو، میرے محبوب کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، نہ کوئی وحی آئے گی، نہ کوئی کلام اترے گا، نہ رب تعالیٰ کسی بندے سے کلام کرے گا، نہ کسی کو براہ راست ہدایت دے گا. طریقہ یہ ہوگا کہ نبوتیں اور رسالتیں ذات محمد مصطفیٰ پر ختم ہو جائیں گی، اور محمد مصطفیٰ کی ذات پر ختم ہونے کے بعد قیامت تک محمد کے فیضان کو محمد کے غلاموں میں یوں تقسیم کیا جائے گا کہ محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ولیوں کو چن لیا جائے گا، آقا ولیوں کو دیتے رہیں گے، ولی گلیوں میں بانٹتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت تک اللہ کے ولی آئیں گے، وہ نبی کے در کے غلام ہوں گے، وہ نبی کے نوکر ہوں گے، وہ غلام مصطفیٰ ہوں گے. مگر
امت کے لیے وہ وہی کام کریں گے جو امت میں نبی کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ نبیوں کے نائب ہوں گے, وہ رسولوں کے نائب ہوں گے, اور وہ محمد مصطفیٰ کے فیضان رسالت کو ہر خاص و عام میں بلا تفریق تقسیم کریں گے. اور جس طرح میرے پیارے محمد مصطفیٰ نبیوں اور رسولوں میں ممتاز ہیں, چوں محمد درمیان انبیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء, کیوں محمد درمیان انبیاء. سبحان اللہ. جیسے نبیوں میں مجموعہ نبوت, مجموعہ رسالت محمد مصطفیٰ ہے, اسی طرح اولیاء میں مجموعہ ولایت اور مجموعہ مقامات ولایت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث میاں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبوتوں کا مجموعہ محمد اور ولایتوں کا مجموعہ شیخ عبد القادر جیلانی, اس لیے ان کا لقب ہوا غوث اعظم. تو بھائی یہ غوث کون ہوتا ہے؟ غوث اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایک ایسا مقام ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کی صفت غوثیت میں ایسے گم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قائم مقام بنا دیتا ہے. فریادیں جو رب کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں, اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں غوث دے تو دیا ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. میرے لیے تو کچھ بھی کرنا ممکن نہیں ہے, جو کچھ میرے لیے تو کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے, جو میں چاہتا ہوں کر دیتا ہوں, لیکن جب سے میں غوث کو چاہنے لگ گیا ہوں سبحان اللہ. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کام تو ادھر ہی نمٹا لو. سبحان اللہ. یہ زمین پر میرا نائب ہے. تو غوث کہتے ہیں فریاد رس کو. کس کو؟ فریاد رس. فریاد رس, فریاد کو سننے والا اور سن کر اس کو پورا کرنے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ولیوں میں غوث بہت سارے ہو جاتے ہیں, ولیوں میں غوث بہت ہوتے ہیں. تو ولیوں میں غوث ولیوں کا امام ہوتا ہے, لیکن غوث اعظم غوثوں کے بھی امام ہاں. ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں بات غوثوں سے رک جاتی ہے وہاں غوث بھی پھر غوث اعظم کی طرف دیکھتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ حضور یہ مشکل مجھ سے حل نہیں ہو رہی, آپ کرم فرمائیں. اور غوث اعظم نے فرما دیا, خود اپنی زبان سے فرما دیا, قصیدہ غوثیہ کے اندر فرما دیا, اوروں کے لیے جو بلندیاں ہیں, اوروں کے لیے جو بلندیاں ہیں, ہمارے لیے وہ پستیاں ہیں. اوروں کو جو انتہا میں ملتا ہے, ہمیں تو وہ ابتدا میں ہی مل گیا. سبحان اللہ. اور اللہ کے ولی عبادت کر کے ولی بنے. ہم تو ماں کی پیٹ میں تھے, اللہ پاک نے ولایت ہمارے لیے لکھ سبحان دی. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جس طرح حضور نبوت لے کر پیدا ہوئے, پیدا ہو کر نبی نہیں بنے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کو ذرا غور کریں. حضور نبوت لے کر پیدا ہوئے, پیدا ہو کر نبی نہیں بنے. اللہ اکبر. حضور نبوت لے کر پیدا ہوئے, رسالت لے کر پیدا ہوئے, پیدا ہو کر نہ نبی بنے نہ رسول. سبحان اللہ. باقی نبی پیدا پہلے ہوئے, نبی رسول بعد میں بنے. اللہ کا محبوب جب پیدا ہوا نبوت ساتھ تھی, رسالت ساتھ. سبحان اللہ. نبوت اور رسالت لے کر پیدا ہوئے. بالکل اسی طرح محمد مصطفیٰ کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی, آقا نبوت لے کر آئے, عبد القادر ولایت لے کر آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبد القادر ولایت لے کر آئے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں ولی تھے, مادرزاد ولی تھے. معلوم ہوا اللہ نے لوح میں لکھ دیا تھا کہ میرے ولیوں میں ایک ولی عبد القادر ایسا ہوگا کہ اور تو محنت کر کر کے پہنچیں گے, یہ پہنچ کر محنت کرے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی محبت میں محنت کرے گا, اس لیے ممتاز ہو گئے, بہت ممتاز ہو گئے ولیوں میں. اور یہ اللہ کی عطا ہے, یہ محض اللہ کا کرم ہے, یہ محض اللہ کا انعام اور اس کا احسان ہے. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. بے شک. اب میں چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے, 3:30 بجے مجھے ختم کرنا ہے. اب میں ایک بات بڑی خاص کہوں گا, اور اس پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کیسے دلیل بن کر نظر آ رہی ہے. دیکھیں نبی کتنے ہوئے, 1,24,000 کم و بیش, مگر کسی نبی کا یوم ولادت ایسے نہیں منایا جاتا جیسے سرکار کا. ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی اور نبی کے ہیں, حالانکہ ہر نبی اور رسول کا یوم میلاد ہے اور منا سکتے ہیں, لیکن منایا نہیں جاتا.
معلوم ہو کہ توفیق وہ دیتا ہے، جس کے لیے وہ توفیق دے دے اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہ کرم اپنے محبوب پر کر دیا کہ محبوب تیرے ذکر کو میں یوں بلند کروں گا کہ تیرے غلام آقا آقا کرتے رہیں گے، جب تک دھرتی ہے، زندگی ہے، کائنات سجی ہے، سرکار کے میلاد کا جشن ہوتا رہے گا اور حضور کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ بولیے ہوتا رہے گا۔ یار یہ بار بار فون کر رہے ہیں، ذرا سنو ان کو بتاؤ۔ تو اب حضور کے لیے میلاد خاص ہو گیا اور ذکر ولادت خاص ہو گیا نا۔ اچھا، شب ولادت ہے شب وصل۔ وصل کا معنی ملنا۔ حضور کے لیے دو راتیں بڑی، ہمارے لیے حضور کی دو راتیں بڑی خاص ہیں۔ ایک وہ رات جس میں حضور ہمارے پاس آئے، سبحان اللہ۔ ایک وہ رات جس میں حضور اللہ سے ملنے گئے، ہاں ہاں سبحان اللہ۔ وہ ہے شب معراج جس میں نبی اللہ کے پاس گئے، اور ایک ہے شب میلاد جس میں نبی ہمارے پاس آئے۔ سبحان اللہ جب ہمارے پاس آئے تو ہماری شب وصل تھی، سبحان اللہ جب معراج کی رات اللہ کے پاس گئے تو اللہ کے نبی کی شب وصل تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اللہ سے ملے تو نبی کی شب وصل، اور اللہ کا نبی جب ہم سے ملا شب ولادت تو ہمارا وصل، سبحان اللہ۔ تو وہ شب ولادت شب وصل ہو گئی۔ حضور آ گئے۔ اچھا، حضور جب آ گئے تو ہم حضور کا آنا مناتے ہیں، جانا نہیں مناتے، جانا نہیں مناتے۔ کچھ لوگ مناتے ہیں حضور کا جانا، مگر جب وہ حضور کا جانا مناتے ہیں تو وہ اہل سنت سے چلے جاتے ہیں۔ بے شک اہل سنت سے کہتے ہیں مہربانی کرو ذرا، چلے آپ چونکہ جانے کی بات کر رہے ہو تو آپ بھی جاؤ، ہمارا نبی تو آیا ہے بے شک سبحان اللہ۔ تو ہمیں تو آنا نظر آتا ہے۔ اور جو آنا مناتے ہیں، ہائے ہائے، جو آنا مناتے ہیں نا سنی، انہی کے گھر میں نبی کا آنا جانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہی امید بھی رکھتے ہیں کہ آقا ہمارے گھر بھی آئیں، ہمارے محلے میں آئیں۔ اور آپ کو خبر نہیں، ان اللہ والوں کے پاس جو نبی کے جلوے آتے ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اللہ سبحان اللہ۔ میں ممبر پر وہ بات کہہ نہیں سکتا۔ ہم ان کے مزاروں پر کیوں آتے ہیں؟ خدا کی قسم، جس دن مزار کھلیں گے اور جس دن ان کی قبریں کھلیں گی آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے ہم تو سمجھتے تھے محمد مصطفیٰ کے جلوے مدینے میں ہیں، ہم نے تو دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کے جلوے ہر صاحب مزار جو قبر میں سو رہا ہے اس کے سینے کے اندر، اس کی روح کے اندر، جب ہم نے جھانک کر دیکھا تو ہمیں مدینے والے کا جلوہ نظر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کے مزاروں کی طرف جو لوگوں کی کشش ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی روحوں میں جو جمال ہے حضور کا، سبحان اللہ۔ اور جو نور ہے سرکار کا، اور جو خوشبو ہے حضور کے وجود کی، اور جو رونقیں ہیں مدینے والے کی، ہم ان کے لیے نہیں مدینے والے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میرا آنا مناتے ہو، آؤ میں تمہارے ہر محلے میں آ رہا ہوں۔ میرا جو خلیفہ ہے، میرا ولی، وہ میرا نائب ہے، وہ میرا نائب ہو کر تمہیں اصل دے گا۔ تو اللہ کے ولی نبی کی خیرات کو بانٹتے ہیں جگہ جگہ۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو نبی کا ہے آنا، عقیدے میں نبی کا میلاد ہے، نبی کا آنا منائیں گے، وہ ہوتی ہے شب وصل۔ سبحان اللہ شب ولادت، شب وصل کا مطلب نبی ہم سے ملا، سبحان اللہ۔ نبی ہم سے ملا ہم سے ملا۔ اچھا، نبی کا وصل ہے، ولی کا وصال ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے مثال ہے نبی۔ ولی کا وصال ہے۔ عرس کا دن یوم وصال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہی عبد الرزاق صاحب، ولی کا یوم وصال یوم عرس ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ولی اللہ سے ملا، اس لیے اس کو عرس کہتے ہیں۔ عرس کا مطلب شادی، شادی کا مطلب خوشی۔ کس بات کی خوشی؟ ولی تو فوت ہو گئے، تمہیں خوشی ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں میاں فوت ہونے کا جو مطلب تم لیتے ہو نا، ہم وہ نہیں لیتے۔ ہمارے نزدیک ولی پردہ کرتا ہے، مرتا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب وہ مرا ہی نہیں تو غم کیسا؟ بے شک بلکہ الٹی ہم خوشی کرتے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ ولی جسے چاہ رہا تھا قبر میں جاتے ہی اسے پا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے میلہ سجا لیا، عرس منا لیا۔ ولی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ ہم نے کہا حضور جب تک زندہ تھے آپ بانٹتے تھے، آپ سخی تھے، بانٹتے تھے۔ جب جو کچھ بھی دنیا کی خیرات آپ کے پاس آتی تھی آپ بانٹتے تھے، اب تو محبوب حقیقی آپ نے پا لیا ہے۔ سبحان اللہ
ہم نے میلہ لگا لیا ہے کہ جو جلوہ آپ کو ملا ہے ہم جمع ہو کر آئے, کوئی چیٹیں ہم پہ بھی ڈال دو. وہ دیدار حقیقی کے کچھ چیزیں ہمیں بھی عطا ہو. وہ جو ملاقات ہوئی قبر کے اندر آپ کی, حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن میت کو آقا دو جہاں کا دیدار ہوتا ہے. تو وہ جو دیدار ہوا, وہ جو ملاقات ہوئی, وہ جو آپ کا وصل وصال ہوا, اس میں سے کوئی حصہ ہمیں بھی عطا ہو. لہذا عرسوں میں جا کر دلوں کو جتنا سکون ملتا ہے کسی اور محفل میں نہیں ملتا. اور اللہ کا ولی سب کو کھینچتا ہے. اچھا برا سارے آ جاتے ہیں. جو اچھے ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں, جو برے ہوتے ہیں وہ اچھے بن جاتے ہیں. تو کسی کو آنے سے روکو مت. تو نبی کا وصل ہے, ولی کا وصال ہے. نبی کا آنا ہے سنیوں میں, اور ولی کا جانا ہے. اور ولی جا کر بتاتا ہے میں جا رہا ہوں, دوسرا آ رہا ہے. میں جا رہا ہوں, میرے سے تگڑا آگے آ رہا ہے. سرکار کیوں فرمایا وہ مدینے والا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ آنا جانا لگا رہے گا. ولی جاتے رہیں گے, نئے نئے آتے رہیں گے, اور امت کو بچاتے رہیں گے, اور نبی کا در دکھاتے رہیں گے, اور نبی کی سنتیں سکھاتے رہیں گے. اس لیے تو فرمایا کہ نبی کا دین قیامت تک جائے گا, اور بعد از قیامت بھی جائے گا. لہذا اللہ مت ڈھونڈو, ولی ڈھونڈو. نہیں سمجھے؟ اللہ مت ڈھونڈو, ڈائریکٹ نہیں ملے گا. ولی ڈھونڈو, فقیر کا در ڈھونڈو, فقیر کی نسبت ڈھونڈو. صراط الذین انعمت علیہم, مولا انعام یافتہ لوگوں کی راہ دکھا. یہ نماز میں کہتا ہے بھائی انعام یافتہ ملے گا تو انعام ملے گا. سبحان اللہ. تو جس کی نماز قبول ہوتی ہے اس کو پہلے ولی مل جاتا ہے, اور جب ولی مل جاتا ہے تو غلام اس کے دامن سے چمڑ جاتا ہے. اسی کو بیعت کہتے ہیں. اسی لیے کہا جس کا کوئی پیر نہیں, شیطان پھر اس کا پیر بن جاتا ہے, خود ہی بن جاتا ہے. وہ کیوں بن جاتا ہے؟ یہ آزاد جو گھوم رہا ہے, اور آزاد آدمی کو گھیرنا آسان ہے. جو داخل ہو گیا, جو جڑ گیا, اس کے اوپر تو ولی کی نظر پڑ گئی. سبحان اللہ. اس پر تو مہر لگ گئی. اور یار کتے کو بھی پتھر کوئی نہیں مارتا جس کے گلے میں پٹا ہو, کہتے ہیں مالکوں کا کتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا کتے کو ہر کوئی پتھر مارتا ہے, لیکن جس میں پٹا نظر آ جائے کہتے نا اس کو پتھر مارا مالک آ جائے گا. تو جب تک تو آزاد تھا شیطان حملے کرتا تھا. جب تو غوث پیا سے جڑ گیا, خواجہ پیا سے جڑ گیا, بابا پیا سے جب تو جڑ گیا, شیطان حملہ کرنے سے پہلے دیکھتا ہے پیچھے فرید ہے, پیچھے غوث ہے, پیچھے اجمیری ہے, ڈرتا ہے. سبحان اللہ. ڈرتا ہے. اور غوث پیا نے فرما دیا ہے اے میرے مرید, شیطان تو شیطان ہے, تو دوزخ کا بھی خوف نہ کر, تو قبر کا خوف نہ کر, تو نکیرین کا خوف نہ کر. نکیرین بعد میں آئیں گے, غوث کی مدد پہلے آئے گی. اس لیے انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے. تو نبی کی آمد مناتے ہیں ہم, اور اولیاء اللہ کا وصال مناتے ہیں. اور وصال منا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید لگاتے ہیں کہ مولا یہ جلوہ لے لیا ہے, کوئی تازہ عطا کر. سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے. ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی, جو کچھ گفتگو کی, وہ عقیدے کے اعتبار سے تھی. اب آخر میں اولیاء اللہ کا پیغام وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا پیغام سن لیجئے. اور جو اولیاء اللہ کا پیغام ہے وہی سرکار کا پیغام ہے. دیکھیں سرکار دو جہاں اپنے غلاموں میں دو چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے. ایک جھوٹ نہیں دیکھنا چاہتے, اور حب دنیا نہیں دیکھنا چاہتے. غلط بیانی. حضور نے فرمایا جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی جڑ اور ماں ہے, اور حب دنیا یہ مولا کی محبت سے غافل کرنے والی چیز ہے. حب دنیا کا علاج کرتے ہیں صوفیاء ذکر کے ساتھ, اور جھوٹ کا علاج کرتے ہیں اپنی صحبت کے ساتھ. جب سچے کی صحبت مل جاتی ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جیسے قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو جھوٹ چلا جاتا ہے. جب آپ سچوں کی سنگت میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر سچائی پیدا ہوتی ہے. جب آپ حسین جیسے کے ساتھ ہو جائیں گے تو حسینی بنیں گے, حسینی سچے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ حسینیوں کے دشمن یزید بہت ہوتے ہیں, لیکن سنو حسین کا مددگار علی ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے, خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دنیا اگر خلاف ہے تو کیا ہوا؟ دنیا خلاف ہے تو کیا ہوا؟ نبی تو ساتھ ہے, علی تو ساتھ ہے, خدا تو ساتھ ہے. لہذا حسینی سچے ہوتے ہیں.
غوث پیا والے سچے ہوتے ہیں، اور یہ طاقت صحبت سے آتی ہے. کس سے؟ صحبت. فرمایا صحبت میں آ جاؤ تو جھوٹ چلا جائے گا، اور جب صحبت میں آ کر جھوٹ چلا جائے گا تو پھر اللہ کا ولی کہے گا کہ میں اسے یاد کرتا ہوں، آجا تو بھی میرے ساتھ یاد کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر وہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ. طریقے ہیں ذکر کے، چشتیوں کے اپنے ہیں، قادریوں کے اپنے ہیں، نقشبندیوں کے اپنے ہیں، سہروردیوں کے اپنے طریقے ہیں، لیکن مقصود تو سب کا ایک ہے کہ اس کی یاد آئے. سبحان اللہ. بھائی مٹیاری کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی کار پہ آ رہا ہے، آنے کے طریقے آ تو سب ادھر ہی رہے ہیں. سبحان اللہ. فقیر کے در پہ آئے، کوئی لال کپڑے پہنا، کوئی نیلے پہنا، کوئی سفید، کوئی لباس مختلف ہیں، تو کیا نیتیں تو سب کی ایک ہیں. سبحان اللہ. تو رنگ پہ نہیں جاؤ، لباس پہ نہیں جاؤ، قوم پہ نہیں جاؤ، زبان پہ نہیں جاؤ، نیت دیکھو کیا ہے. تو اولیاء اللہ کے جو ذکر کرانے کے طریقے مختلف ہیں، ان طریقوں پہ مت جاؤ، صرف یہ دیکھو کرنٹ ہے اس میں کہ نہیں، اس میں کرنٹ ہے کہ نہیں. یہ دل کو دنیا کی محبت سے نکال کے مولا کی محبت میں ڈالتا اور لاتا ہے کہ نہیں. بے شک. تو اگر یہ چیز اس میں ہے تو وہ مرد کامل ہے، وہ مرد کامل ہے. کامل ہے. رکشا چلے جائیں تو اور طریقہ ملے گا. وہ باہر فقیر بیٹھے ہوئے وہ تان بجا رہے ہیں، تبورا بجا رہے ہیں، ٹام ٹام. لال شہباز چلے جائیں تو وہاں اور رنگ ملے گا، سخی کے دربار پہ چلے جائیں اور رنگ ملے گا. اور یہ اللہ کے ولیوں کے در پہ جو نئے نئے رنگ ہیں، یہ ان کے بے مثال ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. وہ بے مثل ہے، جس کو عطا کرتا ہے بے مثل ہی عطا کرتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ ہر اللہ کا ولی بے مثل بات کرے گا، ایک نیا نظارہ اور ایک نئی ترنگ اس کے اندر ہوگی، لیکن اس ترنگ اور نظارے کے اندر وہ دکھا اسے ہی رہا ہوگا. تو شکلیں مختلف ہیں تو کیا، ہر جا ذات پنل دی. بے شک. ہر جا ذات پنل دی، عاشق جان یقین، آپ بڑے سلطان جہاں دا، آپ بڑے مسکین، دل فرید دی لٹن واسطے بڑے آ فخر الدین. سبحان اللہ. ہر جا ذات پنل دی، اسی کی وحدت کا نظارہ ہے میاں. وہی مسکین ہے، وہی امیر ہے. دل فرید دی لٹن واسطے بڑے آ فخر الدین. اب اپنے پیر کی بات کر دی اس نے کہ مجھے تو اللہ کے ولی سے اللہ ملا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، علی والے تو اللہ دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملانا اور دکھانا، پہلے ملنا ہوتا ہے پھر دیکھنا ہوتا ہے. اللہ کرے وہ دن ہماری زندگی میں آئیں، آمین. وہ لمحات ہماری زندگی میں آئیں. اللہ کرے ہماری زندگی ضائع نہ جائے. اللہ کرے ہم دھرتی پر آئے ہیں تو اسے ملیں، اسے دیکھیں، اسے ملیں، اسے دیکھیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہو کر سچائی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو کر اس کا ذکر اختیار کرو. ذکر دل سے دنیا کی محبت کو مٹا دے گا، ہر غیر کے نقش کو مٹا دے گا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ غیر کی محبت گئی تو اس کی محبت کا نقش آیا. جب اس کی محبت کا نقش آیا تو پھر غیر بھول گیا، وہی وہ نظر آیا. اور جب وہ نظر آیا تو توحید نصیب ہوئی. جب توحید نصیب ہوئی تیری زندگی کامیاب ہو گئی. سبحان اللہ. بس یہ ولیوں کا پیغام ہے، یہ غوث اعظم کا پیغام ہے، یہ خواجہ صاحب کا پیغام ہے کہ خدمت خلق ہو چونکہ محبت ہے، اور عبادت حق ہو چونکہ منزل ہے. خدمت خلق یہ ہمارا مقصد ہے، اور عبادت حق یہ ہماری منزل ہے. رب راضی ہوتا ہے جب اس کی مخلوق کی خدمت ہوتی ہے، اور خدمت کا پیغام اللہ والے دیتے ہیں، محبت کا پیغام اللہ والے دیتے ہیں، توڑنے کا نہیں جوڑنے کا پیغام اللہ والے دیتے ہیں. بس ان کے در سے جڑے رہو، انہی کی تلاش میں رہو، انہی کی یاد میں رہو، انہی کے پیچھے رہو. یہی نجات ہے، یہی کامیابی ہے، یہی منزل تک رسائی ہے. اللہ تبارک و تعالی. ہاں میں آخری بات ختم کر کے، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح حضور کی آمد کو رونق بخشی ہے نا میلاد کے ذریعے، اسی طرح غوث اعظم کی ذات کو وصال کے ذریعے رونق بخشی ہے. جس طرح غوث اعظم کی 11ویں منائی جاتی ہے، اس طرح کسی ولی کی نیاز بھی نہیں دلائی جاتی. ذکر ہر ولی کا ہے، لیکن جو شان غوث اعظم کی 11ویں کو ملی ہے،
نبیوں میں حضور کا میلاد بہت ہوتا ہے، نبیوں میں حضور کی ولادت مناتے ہیں، اور ولیوں میں حضور شہنشاہ بغداد کی 11ویں کرتے ہیں۔